بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینٹرشپ کے حوالے سے میں نے کچھ بات کی تھی کہ مینٹور ہونا کیوں ضروری ہے، کیا اہمیت ہے، مینٹور نہیں ہوتا تو کیا نقصان ہوتے ہیں۔ تو اس پہ پھر سوال یہ آیا تھا کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے گڈ مینٹور، مینٹور کیسے تلاش کریں۔ تو اس کے لیے مثال کے طور پر پہلے تو آپ کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ کس فیلڈ میں آپ کو مینٹورشپ چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک مثال دے دیتا ہوں کہ دو فیلڈ ہیں، ایک ہے حدیث کی فیلڈ، ایک ہے میڈیکل کی فیلڈ۔ حدیث کی فیلڈ آپ حدیث سمجھنا چاہ رہے ہیں، حدیث کی سائنسز سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک نارمل نالج تو آپ کو حدیث کی پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہتے ہیں، ایک سمپل جنرل بات ہے۔ تو آپ نے عربی آپ کو اگر آتی ہے تو آپ حدیث سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو تھوڑی بہت رہنمائی، بلکہ حدیث سے تو بہت رہنمائی ملتی ہے، وہ ملتی رہے گی۔ لیکن یہ چیک کرنا ہے کہ حدیث کون سی حدیث کا کیا لیول ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، شاذ ہے، معلل ہے، موضوع ہے، کیا ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا، اس کے لیے تو آپ کو تھوڑی گہرائی میں جانا پڑے گا، اور گہرائی میں جانے کے لیے آپ کو ان کے ایکسپرٹس، حدیث کی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان تک پہنچنا پڑے گا۔ تو ان تک کیسے پہنچیں؟ تو یہ کون ہے ایکسپرٹس؟ یہ ہیں آپ کے حدیث کی فیلڈ کے مینٹرز، محدثین۔ محدثین تک کیسے پہنچے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی دینی علوم سے وابستہ افراد، فار ایگزامپل بہت ایزی آسان مثال ہے کہ آپ مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں جو عالم ہوں، کہیں سے سند یافتہ ہوں، ان سے پوچھیں کہ بھائی اس دور میں محدثین کون ہیں جو ہائی لیول کے حدیث کے ایکسپرٹس ہوں۔ وہ آپ کو چند نام دے دیں گے، فار ایگزامپل ان سے آپ 10 نام لے لیں، اور اس طرح آپ 10 مختلف لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے 10 نام لیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ان 10 ناموں کو 10 لوگوں سے لیں گے تو وہ 100 نہیں بنیں گے، وہ کم بنیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے نام تو ریپیٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے ان 10 میں سب سے زیادہ ریپیٹیشن جو ہو رہی ہے وہ یعنی سب سے زیادہ ووٹس کس کو مل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے 10 افراد آپ لے لیں، پھر ان 10 کے پاس یا 5 لے لیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں، اور پھر ان سے بھی پوچھ لیں کہ یار سب سے ٹاپ کا کون ہے۔ پھر وہ جو بتائیں گے وہ ایک یا دو شخص ایسے نکلیں گے جن کو زیادہ وہ ہوگا، تو ان کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایکسپرٹ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی بھی یعنی استاد ہیں، ایکسپرٹس کے بھی استاد ہیں۔ تو جو اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو اجتماعی کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے آپ کنیکٹ ہونا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر تو ایسی ہوگا کہ مشکل ہوگا، تو ان سے کنیکٹ ہونے کی ویسے ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ 2+2 کیا ہوتے ہیں، 4+4 کیا ہوتے ہیں، یہ پھنس جاتے ہیں۔ ہمارے اتنے سے مسئلے ہوتے ہیں، یہ تھوڑے اور بڑھانے چلے، بس یہ ہوتے ہیں ہمارے مسئلے۔ تو اسی سے ہماری زندگی تقریباً حل ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی بہت ڈیپلی آپ کو کام کر رہے ہیں یا بہت زیادہ آپ کسی پیچیدہ مسئلے میں پھنس گئے ہیں تو وہاں یہ ایکسپرٹس جو ہے وہ حل کر دیں گے، وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر ان کے جو استاد سب سے اوپر ہیں وہ ان تک آپ کو جانا ہوگا، تب کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے بھی ملنے کا طریقہ یہ ہے، یا بڑوں سے جو ہوتے ہیں ان سے اساتذہ یا بہت جو ان ایکسپرٹس کے بھی مینٹورس کے بھی جو مینٹور ہیں یا استاد ہیں ان کے پاس اب ہم چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ مسائل لے کے جائیں تو یہ ان کی بھی وقت کی ناقدری ہے اور یہ ناسمجھی بھی ہے، سمجھداری نہیں۔ اسی لیے طریقہ یہ ہے کہ جب ہم جائیں، بلکہ جو ان کے جو شاگرد جن سے ہم اپنی مینٹورشپ لے رہے ہیں ان کے پاس بھی جائیں، تو بہرحال وہ آپ کے استاد ہیں، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب ہم بڑوں سے ملنے جائیں تو سب سے پہلے تو عام طور پر بات آپ کسی فیلڈ میں جا رہے ہیں تو ان کی کوئی فیلڈ ہوگی نا، اس کی ایک فیس ہوگی، جن سے فیس پتہ کر کے ان کی فیس پے کر دیں، اور اگر ان کی فیس نہیں ہے تو بھی کچھ ہدیہ پے کریں۔ اگر وہ نہیں لے رہے تو ان سے ریکویسٹ کریں، لفافے میں دیں، بڑی عزت کے ساتھ ان سے ریکویسٹ کریں کہ اگر حضرت آپ یہ ہدیہ قبول کر لیں گے تو میری طرف سے کیا ہوگا، مجھے خوشی بھی ہوگی اور ہدیہ قبول کرنا سنت بھی ہے، تو سنت کا بھی ثواب مل گیا اور مسلمان کو خوش کرنے کا بھی ثواب مل گیا آپ کو، تو آپ پلیز قبول کر دو۔ وہ قبول کر لیں گے، اور دیکھیں بہت سے لوگ اپنی عزت کی وجہ سے لینا نہیں چاہتے، آپ دیں گے بھی تو وہ نہیں لیں گے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اگر ایک نالج لے رہے ہیں، اپنی زندگی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں تو ہم ان کا بھی کچھ کر لیں نا۔ اب آپ ان کے مسئلے کو اس لیول پہ تو حل نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ ایک ہدیہ تو دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، ہدیہ لے کر آتے تھے، ہدیہ دیتے، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ اچھا وہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے تو ان کو دینا اگر آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے تو آپ ان کے کسی اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو، اسسٹنٹ کو یا بیٹے کو دے دیں کہ بیٹا اپنے والد صاحب کو، اپنے استاد جی کو دے دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ ان کو ملے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یار آپ سنجیدہ ہیں، آپ سنسیئر ہیں، آپ واقعی فکر مند ہیں، آپ کچھ قربانی دینا جانتے ہیں، آپ قربانی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ کچھ اس کے لیے کریں، بھلے اچھا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے ہی دیں، بعض بہت ایسا ہوگا کہ کسی کی فیس آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے تو ان سے نیگوشیٹ کروائیں، ان کو بولیں حضرت جی فار ایگزامپل آپ کی فیس اگر 1 گھنٹے کی 5000 ہے تو 5000 سے آپ کم کر لیں، 2500 کر لیں، اور بقیہ جو 2500 جو میں کم دے رہا ہوں وہ ایک تو میں آپ کو بعد میں دوں گا، اس وقت آپ مجھے اس کے بدلے میں کوئی کام دیں تاکہ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ تو کر سکوں، ٹھیک ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا لیکن کام تو کر سکتا ہوں نا آپ کا۔ تو آپ ڈیلی ان کو کوئی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اسسٹ کر لیں ڈیلی، آن لائن کر لیں۔ مطلب کیسے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے بعد میں کچھ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے نا کہ مشورے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مشورے سے لوگوں کی زندگی بدلتی ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی عظمت میں یا اپنے ایک عزت کی وجہ سے وہ آپ سے کوئی ہدیہ یا کوئی اس کا عوض نہیں مانگتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ لیکن میرا آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے نا وہ فار گرانٹیڈ لیں۔ تو ان کے پاس جائیں تو 2 چیزیں میں نے بتائی، اس طریقے سے جائیں، اور پھر یہ ایک پروٹوکول ہے ان کا۔ تو تیسری چیز یہ ہے، اچھا اسی طریقے سے میڈیکل کی بھی فیلڈ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ان کا کوئی استاد ہونا ضروری ہے،
ان کی کوئی سند ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ کسی استاد کے پاس گئے, ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے, وہ خود جو کتابیں پڑھ لی, خود کہہ رہے ہیں میں خود ہی سب کچھ کر لیا. خود ہی نہیں ہوتا. آپ خود ہی جو ہے نا وہ اتنی آرام سے علم حاصل نہیں ہو جاتا. اس کے لیے آپ کو بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ, ہم خود ہی پڑھ کے بس خود ہی کر لیا, وہ استاد نہیں ہوتا. تو یہ تو بہت گمراہی. اس کی مثال یہ سمجھے نا, فار ایگزامپل خدا نخواستہ آپ کا کوئی بھائی ہے, وہ بیمار ہو گیا, اس کو بیماری ہو یا آپریٹ کرنا ہے, تو کیا آپ ایسے شخص سے آپریشن کر یا خود کر لیں گے؟ آپ یوٹیوب نکالا, آپ تو مخلص ہے نا. اب آپ نے یوٹیوب نکالا اور جو اے آئی بھی نکالا اور سب ساری تفصیل پوری سمجھ لی, اور خود جو ہے وہ انسٹرومنٹ سے شروع ہو گئے, کیسا کریں گے؟ نہیں کریں گے. پتہ بھی جان جا سکتی ہے, مسئلہ ہو سکتا ہے. ہم مسئلہ سالو کرنے جا رہے ہیں, وہ مسئلہ کو اور نکالا ہے, بڑی گڑبڑ ہو جائے. تو اسی لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں جو سند یافتہ ہو, سرٹیفکیٹ ہو, اس کا وقت گزرا ہو, اس نے ٹائم لگایا ہو, اس نے قربانی دی ہو, اس نے محنت کی ہو, اس کے استاد ہو. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کسی کو ڈاکٹر بناتے ہیں. اس سے کوئی دوائی بھی لیتے ہیں نا, سمپل دوائی بھی, تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار یعنی کوئی ڈگری شگری ہے یا ایسی کوئی بتا کے بیٹھ گیا ہے, ٹھیک ہے. کچھ فیلڈز میں ڈگری بہت میٹر کرتی ہے, کچھ فیلڈ میں تو ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن میڈیکل کی فیلڈ اس طریقے سے, یا آج کل بیٹھے لوگ اسکالرز بنے بیٹھے ہیں, 2 لفظ 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں, وہ بھی ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی, اور جو بیٹھ جاتے ہیں اور ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں بول کے شو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں, گمراہی ہے, آپ کو خامخواہ یہ مس گائڈ کرنے والی چیز ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ نے یہ ضرور نوٹ کرنا ہے کہ جو آپ کے مینٹور ہیں وہ کیا ہے, مخلص ہے. یعنی ٹھیک ہے ایک بندہ ہے اس کے پاس نالج ہے, ٹھیک ہے ایک بندہ ہے اس کے پاس ڈگری بھی ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے مخلص ہے نہیں, اس کے اخلاص میں گڑبڑ ہے, تو اس کو آپ مینٹور مت بنائیں, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ایکسپرٹ ہو, سند یافتہ ہے, اس کا کوئی استاد ہو. کسی ایسے شخص کو استاد مت بنائے جس کا اپنا کوئی استاد نہیں, استاد ہو اور اس کا استاد کا سلسلہ پہنچتا ہو آگے تک, دینی علوم میں تو خاص طور پہ وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو ایکسپرٹ ہو, استاد اس کا کوئی ہو, سرٹیفکیٹ ہو, پیچھے کوئی ادارہ کوئی چیز ہو جو اس کی بیک پہ ہو. تھرڈ, وہ مخلص ہو, ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی مسئلے میں الجھے میں جس میں آپ کو مینٹرشپ چاہیے, تو اس میں آپ کوئی آلریڈی کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, کوئی بکس پڑھ رہے ہیں, تو وہ ضرور بتائیں کہ سر جی میں یہاں تک پہنچا ہوا ہوں. تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ وہ آپ کو کہیں کہ یہ تو کتاب ہی نہیں پڑھو تم, یہ کتاب ہی ٹھیک تمہارے لیے تمہارے لیول کی چیز نہیں ہے, یہ بہت آگے کی چیز تم نے اٹھا لی ہے, تم ابھی پڑھو گے تو کنفیوز ہوگا. تو آپ خود سمجھیں گے ہاں والا صحیح بولنا, تو کچھ چیزوں میں تو میں پریشان ہو رہا ہوں. اور ہے ممکن ہے کہ وہ کنورسیشن اب تم سے آپ کریں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ بیٹا آپ کا یہ لیول ہے, آپ یہ نہیں یہ کریں, آپ کا 1-2 لیول پاس کر لیں, لیکن آپ 10 پہ نہیں آئے, ابھی آپ 3rd لیول 4th لیول پر, ٹھیک ہے. آپ نے اٹھا لی 10 لیول کی کلاس یا بہت ہائی لیول کی کلاس کوئی کتاب اٹھا لی. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اور کچھ مزید کتابیں بتا دیں کہ بیٹا پہلے آپ یہ پڑھ لیں. یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل ہی غلط کتاب اٹھا کے بیٹھ گئے, تو آپ کو بولے بیٹا ہرگز اس کتاب کو تو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے, تو مس گائڈ کر رہی ہے, اس کے اندر تو کانسیپٹ ہی غلط ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ایک اور بات بھی سمجھیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ویسٹ ہے نا, ویسٹ نے کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ترقی کر لیا, آئی ٹی میں, سائنس میں بہت آگے جا چکے ہیں. گو کہ اس کے پیچھے بھی ہمارے مسلم سائنسدانوں ہی کی ساری باتیں اگر وہ ہٹا لی جائے تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس, تو بہت ہی مطلب ختم ہے پھر. تو اس پہ تو ڈاکومنٹری ٹائپ چیزیں بھی بہت ساری بن چکی ہیں. لیکن خیر ویسٹ اس وقت تو بھارا آگے ہی نا. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ویسٹ جو ہے نا وہ میتھمیٹکس میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, بایولوجی میں, ایسٹرونومی میں, ان چیزوں میں تو آگے ہے, بہت چلا گیا ہے, کافی حد تک بہتر بات ہوتی ہے. لیکن جو سوشل سائنسز ہے, ریلیجن میں تو بہت, ریلیجن تو سمجھ لیں وہ تو ہمارے پاس تو سیدھی سی بات ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, اسلام ہے. تو اسی طریقے سے جو سوشل سائنسز اور سائیکالوجی, ان 2 چیزوں میں, خاص طور پہ سوشل سائنسز معاشرتی زندگی میں وہ بری طرح پٹ چکے ہیں, ہمارے پاس ریچ کانٹینٹ, ہمارے پاس جو سیرت کی شکل میں ہمیں اور ایک پورا ایک نظام ملا ہے نا اسلام میں, سوشل سائنسز کا یا معاشرتی زندگی کا, اس کا نیم البدل نہیں ہے, نیم البدل تو ہو ہی نہیں سکتا. ان چیزوں میں ویسٹ بہت ٹھوکریں کھا چکا ہے. تو خیر یہ بھی چیزیں ہو سکتا ہے وہ استاد کو بتایا کہ بیٹا آپ جو کتاب پڑھنا ہے یا جو آپ جس چیز کو فالو کریں وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ دوسری چیزوں میں اچھا ہے لیکن اس چیز میں گڑبڑ ہے. بہرحال وہ ایکسپرٹ کا کام ہوتا ہے نا, وہ آپ کو بکس کے حوالے سے بتائے گا. تو ایکسپرٹس تلاش کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی ایکسپرٹس کے پاس جانا, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو, ان کے پیچھے سند ہو, کوئی ادارہ ہو, مخلص ہو, کتابیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کا بھی بتائیں, اور ان سے پوچھے بھی تو آپ کو کچھ کتابیں بھی بتائیں گے, تو اس سے آپ کو بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور جب آپ ان کے پاس جائیں تو ان میں کن چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, مثال کے طور پر ان کے وقت کا, ان کے ٹائم کی ویلیو کا, ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. تو ٹوٹل سمجھ لیں یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ایک ہر فیلڈ کا ایک بہترین مینٹور آپ کو مل جائے گا. اور جو مختلف فیلڈز ہوتی ہیں ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو ان ایکسپرٹس تک آپ ان اسٹیپس کو فالو کریں گے تو نہ صرف یہ کہ رسائی حاصل ہو جائے گی, بلکہ آپ بہت بہتر طریقے سے ان سے استفادہ بھی کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوئی سوال ہو تو جو ہمارے ادارے کا نمبر ہے طبی علوم کا, اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں, یا میرا پرسنل نمبر بھی مل سکتا ہے, اس میں آپ پوچھ لیں. ادارے کا نمبر ہے 03342121692 اور میرا نمبر ہے 0300 081232. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.